بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ہسٹریکل اسلام چینل کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے پارٹ میں حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کا ایک ایسا واقعہ سنائیں گے، ایک جنازے کا عجیب و غریب واقعہ جسے آپ سن کر دنگ رہ جائیں گے۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ کسی مرید نے آپ سے کوہ لبنان پر جا کر قطب العالم سے ملاقات کرنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے اس کو اجازت دے دی، اور جب وہ کوہ لبنان پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک جنازہ رکھا ہوا ہے۔ تمام لوگ کسی کے منتظر ہیں۔ اس شخص نے جب ان لوگوں سے دریافت کیا کہ تمہیں کس کا انتظار ہے تو انہوں نے کہا کہ 5 وقت نماز پڑھانے کے لیے قطب العالم تشریف لاتے ہیں، ہمیں انہی کا انتظار ہے۔ یہ سن کر اس شخص کو بہت حسرت ہوئی کہ بہت جلدی قطب العالم سے ملاقات ہو جائے گی۔ چنانچہ کچھ ہی دیر کے بعد لوگوں نے صف قائم کر لی اور نماز جنازہ شروع ہو گئی، لیکن جب اس شخص نے غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ نماز جنازہ کے امام خود اس کے مرشد ابو الحسن ہے۔ یہ دیکھ کر وہ خوف کے مارے بے ہوش ہو گیا، اور ہوش آنے کے بعد دیکھا تو لوگ جنازے کو دفن کر چکے تھے اور آپ کا کہیں پتہ نہ تھا۔ پھر اس مرید نے اطمینان قلبی کے لیے پوچھا کہ امام صاحب کا کیا نام تھا؟ لوگوں نے کہا یہ تو قطب العالم حضرت ابو الحسن خرقانی تھے، اور اب نماز کے بعد پھر یہاں تشریف لائیں گے۔ چنانچہ وہ مرید انتظار میں رہا، اور آپ نماز پڑھ چکے تو اس نے پڑھ کر سلام کر کے دامن تھام لیا، لیکن شدت خوف کی وجہ سے اس کی زبان سے ایک جملہ بھی نہیں نکلا۔ پھر آپ نے اس کو ہمراہ لے جاتے ہوئے فرمایا کہ تو نے یہاں جو کچھ دیکھا ہے اس کو کبھی زبان پر نہ لانا، کیونکہ میں نے خدا تعالیٰ سے عہد کیا ہے کہ مجھ کو مخلوق کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھتے ہوئے مخلوق کو میرے مراتب سے آگاہ فرمائے، سوائے حضرت یزید بسطامی جو مرنے کے بعد بھی حیات ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ سے عراق جا کر درس حدیث میں شرکت کی اجازت طلب کی تو آپ نے پوچھا کہ یہاں کا کوئی درس حدیث دینے والا موجود نہیں؟ اس نے جواب دیا کہ یہاں تو کوئی مشہور محدث نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک تو میں ہی موجود ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے امی ہونے کے باوجود اپنے فضل و کرم سے مجھے تمام علوم پر آگاہی عطا فرمائی ہے، اور حدیث تو میں نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھی ہے، لیکن آپ کے اس قول کا اس شخص کو یقین نہ آیا۔ چنانچہ رات کا خواب میں اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ فرما رہے ہیں جوان مرد سچی بات کہتے ہیں۔ اس خواب کے بعد صبح سے اس نے آپ کی خدمت میں پہنچ کر حدیث کا درس لینا شروع کر دیا، اور آپ درس دیتے ہوئے کبھی یہ بھی فرما جاتے کہ یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں ہے۔ اس شخص نے جب پوچھا کہ یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ جب تم حدیث پڑھتے ہو تو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشاہدے میں مشغول رہتا ہوں، اور جو صحیح حدیث ہوتی ہے اس کو پڑھتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر مسرت کی جھلک ہوتی ہے، لیکن جو حدیث صحیح نہیں ہوتی اس پر آپ کی پیشانی شکن آلود ہو جاتی ہے، جس سے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ صحیح حدیث کون سی ہے۔ حضرت عبداللہ انصاری فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ایک جرم میں گرفتار کر کے آپ جولہ بلخ کی جانب لے چلے، اور میں راستے بھر یہ سوچتا رہا کہ میرے پاؤں سے کیا گناہ سرزد ہو گیا جس کی پاداش میں زنجیر سے جگڑا گیا ہے۔ اور جب میں بلخ پہنچا تو دیکھا کہ عوام چھتوں پر چڑھے ہوئے مجھے پتھروں سے مارنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ اس وقت مجھے الہام ہوا کہ تو نے فلاں دن حضرت ابو الحسن کا مسلح بچھاتے ہوئے اس پر پاؤں رکھ دیا تھا، اور یہ اسی کی سزا ہے۔ چنانچہ میں نے اسی وقت توبہ کی، جس کے نتیجے میں لوگ ہاتھوں میں پتھر لیے کھڑے رہے اور کسی میں مجھے مارنے کی جرت نہ ہوئی، اور زنجیریں خود بخود ٹوٹ کر گر گئی، اور حاکم نے میری رہائی کا حکم دے دیا۔ حضرت شیخ ابو سعید اپنے مریدین کے ہمراہ آپ کے یہاں مہمان آئے تو اس وقت گھر میں چند تکیوں کے سوا اور کچھ نہیں تھا، لیکن آپ نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ ان تکیوں پر ایک چادر ڈھانپ دو
اور باقدر ضرورت مہمانوں کے سامنے نکال کر رکھتی جاؤ۔ چنانچہ اس عمل سے تمام مہمانوں نے شکمِ سیر ہو کر کھانا کھایا۔ لیکن ایک روایت میں یہ ہے کہ اس وقت دسترخوان پر بہت سے مہمان تھے اور خادم چادر کے نیچے سے روٹیاں لا لا کر رکھتا جاتا تھا، اور آپ کی کرامت سے چادر میں ایسی برکت ہو گئی تھی کہ مسلسل روٹیاں نکلتی جا رہی تھی، حالانکہ اس میں صرف چند روٹیاں تھیں۔ لیکن جب خادم نے آزمانے کے لیے چادر اٹھا کر کے دیکھا تو اس میں ایک بھی روٹی نہ تھی۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے بہت برا کیا ہے، اگر یہ چادر نہ اٹھاتا تو قیامت تک روٹیاں نکلتی رہتی۔ کھانے سے فارغ ہو کر جب حضرت ابو سعید نے سماع کی فرمائش کی تو اس کے باوجود آپ نے کئی سماع نہیں سنا تھا اور عزموئے مہمان نوازی اجازت دے دی، اور جب کول چٹکیاں بجا کر شاعر پڑھ رہے تھے تو حضرت ابو سعید سے کہا کہ اب کھڑے ہونے کا وقت آ گیا، اور 3 مرتبہ اپنی آستین جھٹک کر اتنی زور سے زمین پر پاؤں مارے کہ خانقاہ کی دیواریں تک ہل گئی، اور حضرت ابو سعید نے گھبرا کر عرض کیا کہ بس کیجئے، کیونکہ مکان گر جانے کا خطرہ ہو گیا ہے اور زمین و آسمان آپ کے ساتھ وجد کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ سماع صرف اسی کے لیے جائز ہے جس کو آسمان سے عرش تک اور زمین سے تحت الشرع تک کشادگی نظر آتی ہو، اور اس سے تمام حجابات ختم کر دیے گئے ہو۔ پھر فرمایا لوگوں سے مخاطب ہو کر کہ اگر تم سے کوئی جماعت یہ سوال کرے کہ تم لوگ اس طرح رقص کیوں کرتے ہو تو جواب دینا کہ گزشتہ بزرگوں کی اتباع میں جن کے ابو الحسن جیسے مراتب تھے